احباب گرامی، جس طرح کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے علاقہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جلسے سننا اور کرنا یہ بہت آسان کام ہے، اپنے حصے کے لیے نکلنا اور اپنا حصہ لینا یہ ذرا طاقت کا کام ہے۔ تو میں اب آپ سے چند گزارشات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ہم نے کل انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد کل مدنیہ مسجد میں انشاءاللہ اجلاس ہوگا علاقہ بھر کا انشاءاللہ۔ علماء کرام جتنے تشریف فرما ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ سارے دوست احباب سمیت وہاں پر تشریف فرما ہوں۔ حافظ صاحب ابتسام الہی ظہیر صاحب، حافظ شام الہی ظہیر صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے علاقے کی طرف سے ہر شخص اپنی اپنی آئی ڈی پر یہ لگائے کہ یہ جمعہ انشاءاللہ اجتماعی ہوگا، اور اگر ان بدماشوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو انشاءاللہ پھر ہم اجتماعی طور پر احتجاجی روڈ بھی بند کرنا پڑا تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے پلاننگ ضروری ہے۔ اس پلاننگ کے لیے کل عشاء کی نماز ہم سب مدنیہ مسجد میں ادا کریں گے جس طرح بابر فاروق صاحب نے فرمایا ہے۔ تو میں اسی لیے آیا ہوں، رات ہم 1 بجے تک فیکٹری ایریا تھانے میں رہے ہیں، اے ایس پی صاحبہ نے بلایا تھا لیکن بریلوی احباب وہاں پر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مرگ ہو گئی ہے تو ہم اس لیے نہیں آ سکتے۔ اس سے پہلے کئی ایک اجلاس ہو چکے ہیں۔ ہمارے دوست عدالت کا یہ پیغام لے کر آئے کہ بور کروا دیا جائے، اور عدالت کا جو آرڈر تھا وہ لے کر آئے، لیکن محلے کے چند گنڈے ہیں جو وہاں پر فساد برپا کر رہے ہیں۔ زیادہ تعداد نہیں ہے، شریروں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے لیکن وہ سامنا نہیں کر سکتے۔ ہمارے وہاں پر جو احباب ہیں وہ کمزور ہیں، سیدھی بات ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں علاقے بھر کے دوست نوجوان احباب سے گزارش کرتے ہیں کہ کل کی پلاننگ جب ہوگی نا انشاءاللہ اسی کے تحت، لیکن اس سے پہلے ہر شخص اپنی آئی ڈی پر یہ لگائے کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا جمعہ ہوگا، اور ہر صورت میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ روڈ پر، مسجد عمر بن خطاب کے حوالے سے، مسجد عمر بن خطاب کے حوالے سے وہاں پر ہوگا، اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم روڈ بھی بند کرنا پڑا تو کریں گے، احتجاج کا ہم حق رکھتے ہیں۔ تو میں اپنے علاقہ بھر کے دوست احباب سے یہ کہوں گا کہ ہر شخص میسج بن جائے، ہر شخص میسج بن جائے کہ اپنے مساجد کے تحفظ کے لیے۔ اور میں بڑا حیران ہوں، اللہ کی قسم ہے اپنے آپ کو سامنے پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب فروخی صاحب نے پوچھو نہ مارا کھا دیا ہے، یہ مارے کھانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے سارے دوست احباب جتنے خطبان ہیں، جتنے نوجوان ہیں، قائدین بعد میں آئیں گے جب ہم کچھ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ قائدین کو گلیوں میں تو نہیں لایا جاتا، جب ہم کچھ کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ فروخی صاحب نے مار کھائی تھی تو مسجد جو ہے نا بحال ہو چکی ہے، کانے والی مسجد۔ تو جہاں پر ایک بھی آدمی، ہماری مسجد عثمان بن عفان جو تھی نا، وہ حاجی یعقوب صاحب کہنے لگے مجھے اندر کر دو، میں ہر صورت نماز پڑھوں گا۔ اے ایس پی صاحب اور ہم پوری رات بیٹھے رہے، بریلوی کہتے رہے مسجد میں نماز نہیں ہوگی، میں نے کہا نماز ہر صورت میں پڑھے۔ ساری رات یہ تکرار
کار چلتا رہا اللہ کے فضل و کرم. اور وہ کہتے پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی NOC لے کے آؤ. میں نے کہا تمہاری علاقے کی کوئی ایک مسجد کا NOC دکھا دو تو ہم بھی NOC لے آئیں گے. تمہارے پاس تو کوئی NOC نہیں. ریلوے کی جگہ پر تم مسجدیں بنا لیتے ہو, قبرستانوں کی جگہ پر تم مسجدیں بنا لیتے ہو, اور روڈوں کی جگہ پر تم مسجدیں بنا لیتے ہو. جن مساجد کے اندر نماز ہوتی ہی نہیں, جن مساجد کے اندر نماز ہوتی نہیں, تو اس لیے ہم تو حق رکھتے ہیں. ہم نے پلاٹ خود لیا ہے, ہم نے اپنی جماعت کے نام اس کو وقف کیا ہے. اس پلاٹ کا سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ جماعت ہینڈل کر رہی ہے. تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ لوگوں یاد رکھو, اپنے علماء کی حفاظت کرو اور اپنے اداروں کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اسی میں عزت ہے. اگر علماء کی حفاظت نہیں ہے, اداروں کی حفاظت نہیں ہے, ہماری بھی عزت نہیں ہے. کل عشاء کی نماز کہاں ادا کرنی ہے؟ مدنیہ مسجد میں انشاءاللہ.